السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ کچھ بھی شروع کرنے سے پہلے میں اپنی کہانی شیئر کروں گی آپ سب سے۔ یہ ایک برانڈ نہیں، ایک کہانی ہے، سچی کہانی۔ یوں تو سبھی اگر دیکھا جائے تو اپنی تھوڑی بہت تو فکر کرتے ہی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کی عورتیں اپنے اوپر بالکل بھی ٹائم نہیں سپینڈ کرتے، جو کہ ایک نہایت غلط بات ہے۔ ہمیں گلہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈس ہمیں دیکھتے نہیں، ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ وہ کیسے ٹائم دیں جب ہم اپنا خود کا خیال نہیں رکھیں گے؟ تو ہم بلکہ چھوڑیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے آپ کو شیشے میں جب دیکھتی ہیں تو کیا آپ کو اپنا چہرہ، اپنی باڈی پسند آتی ہے؟ جی، آپ میں سے اکثر ایسی ہوں گی جن کو اپنی باڈی، اپنا چہرہ عجیب لگتا ہوگا جب وہ اپنی دوستوں کو یا ٹی وی چینلز میں آنے والے ڈراموں میں لڑکیوں کو جب دیکھتی ہیں کہ یہ اتنی خوبصورت ہے اور میں کیسی ہوں، وہ اپنے بے ڈھنگے ہونے کا جو روگ ہے وہ لگا بیٹھتی ہیں۔ پہلے میں بھی بہت ہی لاپرواہ تھی، لیکن ایک دن کیا ہوا کہ میں ایک بک پڑھ رہی تھی۔ بک میں نے ایک نہایت اہم بات پڑھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ عورت اپنے آپ سے پہلے محبت کرے، پھر اپنے شوہر اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں سے محبت کرے۔ جب وہ اپنے آپ سے محبت کرے گی تو اس کے گھر کا سارا نظام بدل جائے گا، سب کچھ ٹریک پہ آ جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے اپنے آپ سے پیار کیسے کریں؟ تو اپنے آپ سے پیار کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے پہلے میں نے تو یہ چنا کہ اسپیشل کپ میں اپنے لیے اسپیشل چائے بنانا، سارا دن میں ایک بار نہیں تو ہفتے میں ایک بار کرنے، بنا کر اسپیشل بسکٹ جو مجھے خاص کر پسند ہوتے تھے میں وہ بناتے تھے، اور بڑی اسٹائل کے ساتھ اپنے لیے اسپیشل کرنا مجھے بہت اچھا لگا جب میں نے فرسٹ ٹائم کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، میں نے وہ نوٹ کی چیزیں، جیسے مجھے ایسے لگا میرا بیلی بڑا ہوا ہے، میں اتنی بے ڈھنگی سی کیوں لگ رہی ہوں۔ میں نے ایکسرسائز سٹارٹ کی، پھر مجھے اپنے فیس پر اپنی ایج کے حساب سے ورنکلز، فائن لائنز نظر آنے لگے۔ میں نے سرچ کیا اور جو چیز فیس کے لیے آرگینک تھی میں نے وہ کام شروع کر دیا۔ آپ یقین مانیں کچھ ہی عرصے میں میری باڈی، میرا فیس میرا آئیڈیل ہو گیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ میں نے بہت توجہ سے اور سب کام چھوڑ کر کہ نہیں یہ پہلے ہے، اس کے بعد اپنے اوپر ٹائم لگایا، دن میں 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، اب اس میں یہ اپنی سکن روٹین، اپنے ایکسرسائز سارا دن میں یہ زبردستی نکالتی تھی اور نکالتی ہوں ابھی بھی۔ اب میں نے اس کو اپنی عادت بنا لیا ہے۔ اب میں سارا دن میں اسی طرح اپنے لیے ٹائم نکالتی ہوں، کبھی کبھی گانے سنتی ہوں کہ میرا بھی حق ہے، اور میں اپنے آپ کو فریش رکھوں گی تو میرے گھر میں سب فریش رہیں گے، ورنہ میں غصے میں رہوں گی، گھر کا ماحول خراب ہوگا، بچے اور شوہر مجھے دیکھ کے عجیب نظروں سے دیکھ کے اپنے دل میں پتہ نہیں کیا سوچتے رہیں گے کہ یہ ہر وقت ایسی ہی ہے، میں چڑچڑی رہوں گی۔ نہیں، میں نے سب کچھ بدلا جب میں نے اپنے لیے 15 منٹ، آدھا گھنٹہ نکالنا شروع کیا۔ کبھی میں ڈرامہ دیکھ لیتی تھی، کبھی میں مطلب فرینڈس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے لگے، اور یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر کو چھوڑ کے کھانا نہیں دینا بچوں کو، شوہر کو، اور چلے جانا سیر سپاٹے پہ، ایسا بالکل نہیں تھا۔ میں سب سے پہلے کھانے کا انتظام کر کے، گھر کی صفائی کر کے، سب نظام دیکھ کے
پھر نکلتی تھی، اور ایسا بھی نہیں کہ ہفتے میں روز ہی نکل جانا۔ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے میرے شوہر کو مجھ سے شکایت ہو، میرے بچوں کو مجھ سے شکایت ہو۔ سب سے پہلے میں ان کو دیکھ کے پھر اس کے بعد اپنے لیے وقت نکالتی تھی۔ دوستوں کا ایک گروپ بنا، اور یقین مانیں ان کے دکھ، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا اور ان کو اپنے دکھ اور خوشیوں میں شامل کرنے سے میں فریش ہونے لگ گئی۔ جب وہ آتی یا میں ادھر جاتی، ہنسی مذاق ہوتا تو بہت اچھا لگتا۔ آپ یقین مانیں میں مینٹلی طور پر بھی اور فزیکلی طور پہ بھی اپنے آپ کو فریش محسوس کرنے لگی۔ اس سے گھر کا ماحول میں بہت فرق پڑا، اور سب سے اہم بات، مجھے کچھ کرنے کے آئیڈیاز آنے لگے کہ میں گھر کے چولہے، ہانڈی، روٹی یا برتن دھونے سے ہٹ کر بھی کچھ کروں۔ اگر میں کچھ کروں گی تو میں اپنے بچوں کو بھی اپ ٹو ڈیٹ ہی ملوں گی، ورنہ میں وہی پرانے زمانے کی عورت بن کے رہ جاتی۔ لہٰذا میں نے اس پہ بھی ورکنگ سٹارٹ کر دی۔ آپ یقین مانیں میں نے کیا کچھ نہیں سیکھا ہوگا۔ شادی سے پہلے میں نے سارا کپڑے سینا اور سلما ستارہ کام یہ تو سب سیکھا تھا، کھانا بنانا بھی سیکھا تھا، لیکن شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ سے میں نے کمپیوٹر میں کافی کچھ سیکھا۔ مجھے پاور پوائنٹ، مجھے پوسٹ بنانا، ویڈیوز بنانا، ایکسپلینر ویڈیوز بنانا، مطلب میرے ہسبینڈ کہتے تھے نا یہ کام، یہ ایسے اس کا اس وقت بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، میں نے وہی سیکھنے بیٹھ جانا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے شیف کا کام بھی سیکھا، مطلب بیکنگ کا کام سیکھا سارا، کیک وغیرہ۔ اور اس میں بھی کیک میں بھی یہ ہوتا تھا کہ میں ڈیزائن دیکھ کے اسٹارٹ کر دیتی تھی، یہ مجھے اچھا لگ گیا۔ پینٹنگ میں بھی جو مجھے پسند ہوتا تھا میں وہ پینٹ کرتی تھی، اور زبردست پینٹر ہوں میں۔ غرض کوئی ہی ایسا کام ہوگا، یہاں تک کہ کھیل لے لیں آپ، کھیل تک میں بیڈمنٹن، کرکٹ، ان سب میں بھی میں ایکسپرٹ ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ سے پیار کرنے لگی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اپنے پہ بھی توجہ دینی، جیسے سب کا حق ہے مجھ پر، تو مجھ پر اپنا حق بھی ہے۔ آپ یقین مانیں ان سب کاموں سے میرے اندر بہت زیادہ تبدیلی آئی، لیکن میں بار بار آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ میرے کسی ایسے عمل سے میری فیملی ڈسٹرب نہیں ہوئی، ان ایسے کسی بھی کام سے میری فیملی کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ میں ان کے سب کام کر کے باقی کا وقت اپنے لیے نکالتے تھے، اور آپ سب بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ یقین مانیں میں اپنی عمر سے کم سب میں لگتی ہوں، اس وجہ سے کہ میں اپنے فیس کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ میں نے سب سے زیادہ آرگینک چیزوں کو یوز کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی اپنے فیس پہ بلیچ یوز نہیں کی۔ جب ہم پارلر جاتے ہیں بلیچ یوز کرتے ہیں، مجھے پتہ نہیں کیوں فیل ہوا کہ یہ چیز کیمیکل ہے، اس کو نہیں یوز کرنا چاہیے۔ میں نے ہارڈلی 2 سے 3 دفعہ کی ہوگی، اور اس کی وجہ سے بھی مجھے بہت فرق رہا میرے فیس پہ۔ فیشیل میں کرواتے تھے لیکن بلیچ کے بغیر۔ اس کے بعد میں نے جو ہے کیا کہتے ہیں گھریلو چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جڑی بوٹیاں ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے فیس پہ ایکسپیریمنٹ کرنا۔ اس وقت تک میرے ذہن میں سوپ بنانے کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں آیا تھا، لیکن اب جب میں نے نوٹ کیا کہ جب میں کچھ لوگوں میں بیٹھی ہوتی ہوں اور وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم ہم سے بڑی ہو سچ میں، تو یقین مانیں میرا بھی دل کیا کہ میں بھی کچھ ایسا کروں ان کے لیے بھی کہ یہ واقعی ہی مجھ سے بھی چھوٹے اور نظر آئیں۔ اور اس چینل کو بنانے کا جو ہے نا میرا مقصد یہ بھی ہے کہ میں ساتھ ساتھ جو خواتین گھروں میں پریشان ہیں اور ایک مطلب جسم ان کا عجیب ڈھنگا سا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی ہیں، بس مطلب لیڈیز سے متعلق جو بھی ایشوز ہیں کچھ بھی، میں ان کی بھی حل نکالوں۔ اس چینل میں کئی ایسی ویڈیوز بھی ضرور ایڈ کروں گی جس میں آپ لوگوں کو
تھوڑے سے ٹپس دیا کروں گی، موٹیویٹ کروں گی۔ بہت ضرورت ہے آپ سب کو موٹیویشن کی، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ لوگ موٹیویٹ نہیں ہوں گے۔ 10 باتوں میں سے کوئی تو 2-3 باتیں اثر کریں گی نا۔ دیکھیں، سب سے پہلا اسٹیپ تو آپ کو خود اٹھانا ہے، ٹھیک؟ کوئی دوسرا آپ کو کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا، آپ کو اپنے ساتھ زور زبردستی کرنی ہے۔ اور یہ سب کام کوئی ایسے نہیں ہیں کہ آپ اس کے لیے پریشان ہو جائیں کہ یہ ہم کیسے کریں گے۔ روزانہ کی ایکسرسائز، روزانہ کی چائے بنانا اپنے لیے، کچھ اسپیشل فرائی کر لینا، یا اپنے پسند کا کوئی اسپیشل کھانا بنانا جو صرف اپنے لیے ہو، اپنے لیے لپسٹک لگانا، اپنے لیے کنگھی کرنا، بالوں میں کپڑے اچھے پہننا، یا کسی دوست سے ملنا، یہ کوئی پیسوں والا کام نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے گھر میں ہیں، اور گھر کی ہی چیزوں سے ہم اپنے اوپر توجہ دے سکتے ہیں، اور انہی چیزوں سے ہم اپنے اندر بدلاؤ لا سکتے ہیں، اور ایسا بدلاؤ جو آپ کو خود تو پسند آئے گا، باقیوں پہ بھی اثر ڈالے گا، آپ کی فیملی ممبرس پہ۔ انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ٹپس دوں گی، اور اپنے سوپ، اپنے پروڈکٹس کے بارے میں بھی ضرور بتاؤں گی، اور جس طریقے سے بتاؤں آپ وہ ضرور ان طریقوں پر عمل کیجیے گا، جس سے آپ بھی خوبصورت اور کم عمر لگیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔